ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کا دورہ چین اپنے اختتام کے قریب ہی ہے، اور یہ 4 دن ایک اعتبار سے اس لیے اہم تھے کہ بہرحال بدقسمتی سے ملک بھی ایک بڑے کرائسس سے گزرا، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ وہ کرائسس یعنی جو ہوا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے تھے یا پھر مولانا سمیع الحق کی شہادت کے حوالے سے، وہ اس سے پہلے ہی یہ سب نہ صرف دورے سے پہلے مسئلے حل ہو گئے، بلکہ اب جو پچھلے 24 گھنٹے سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر پاک چین تعلقات کے حوالے سے جو ایک ہم بہت ہی سنگ میل سمجھتے ہیں سی پیک کو، اس پر بڑے خطرات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ کہیں اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہو رہا، یعنی رول بیک تو نہیں کرنے کی بات ہے، نئے ملکوں کو شامل کیا اگر جا رہا ہے تو وہ کس حد تک چین کو اعتماد میں لے جا رہا ہے، اور میں نے جس کہا کہ تقریباً تمامی شعبوں میں جو 15 معاہدے ہوئے ہیں اس سے مثبت سگنل آ رہے ہیں، اور روایتی طور پر بھی چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اس کا تو آغاز سن 55 میں بنڈوک کانفرنس سے ہو گیا تھا، پھر سہروردی صاحب اور بھٹو صاحب سبوں نے حصہ ادا کرا، اور پھر حالیہ دہائیوں میں بھی چاہے کوئی بھی حکومت آئی ہو، کم سے کم چین کے معاملے میں اس کی 2 پالیسیاں نہیں ہوتی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، واضح اسٹینڈ ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنے مفادات، اپنے پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو جو ہے پاک چین تعلقات اور اس کو پاکستان کو اندر آنے نہیں دوں، اسی لیے میں نے سپیک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں حسن داؤد صاحب ان کو زحمت دی ہے، اور ایک طویل عرصے سے وہ اس سے وابستہ ہیں اور تمام اس کے گرم و سرد کو دیکھتے رہے ہیں۔ پھر سینیٹر انوار الحق صاحب کو میں نے اس لیے زحمت دی کہ بلوچستان کے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ تحفظات تھے، اب میں یہ نہیں کہوں گا تحفظات ابھی تک ہیں، پھر ڈاکٹر شاہدہ وزارت بھی ہمیں جوائن کریں گی، اکانومسٹ ہیں، لیکن داؤد صاحب میرے خیال میں کاکڑ صاحب سے میں پہلے رجوع کر لوں تو پھر آپ تک آؤں۔ سینیٹر آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا عمران خان صاحب کے دورے کو، اور اس کو اس لیے پاس کے اگر پس منظر میں دیکھیں، یہ کہنا کہ کتنا کامیاب رہا یہ بھی سوال اٹھے ہیں، معاہدے بھی ہوئے، لیکن سپیک کے حوالے سے خوشائن بات یہ ہے کہ اگر چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں گے یا اس کو، تو اس میں یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر بنائیں گے، اس کا مالیاتی حجم بڑھے گا، اس کے مزید اس میں اور نئے پروجیکٹ داخل ہوں گے، تو ایک تو یہ خدشات دور ہو گئے اور مخالف بحث ختم ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بلوچستان ہو یا تھوڑا بہت ہمارا سندھ ہو، ان صوبوں کو کچھ تحفظات ہیں، اور کس حد تک سپیک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ سینیٹر انوار الحق۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب۔ دیکھیں، جب بھی سی پیک کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پریزیڈنٹ شی کا جو انیشیٹو ہے اسی پیرائے میں سمجھنا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا۔ بنیادی طور پہ پاکستان کی اکانومی ایک ڈیولپنگ کنٹری کے طور پہ بہت کرائسس کا شکار رہی ہے، خصوصی طور پہ پچھلے 10 سال میں ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7 اور 8 کے ہندسوں کو نہیں پہنچ پائی جو ہمارے لیے ہدف رہا۔ اس دورانیے میں جب خاکم بدہن پاکستان کے لیے ایک ناکام ریاست کا بھی تذکرہ بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ بھی بہت ساری ایسی آوازیں ابھر رہی تھی جو سامنے آ رہا تھا، اس پیرائے میں آپ کا جو آل ویدر فرینڈ کی جو فریز یوز ہوتی ہے چائنا کی، ان کی اکنامک انٹرونشن آتی ہے، بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سی پیک کا بھی تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں یہ نقطہ مجاہد صاحب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایوالونگ اکنامک کانسیپٹ ہے۔ 56 ملکوں کی کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، $1 ٹریلین سے زیادہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ خوش قسمتی سے پاکستان کی گوادر پورٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، جو کہ یورو ایشیا سے ایسٹ افریقن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنے جائے گی۔ بلوچستان اسپیسیفک ہو کر اگر میں بات کروں، دیکھیں بلوچستان کا صرف اور صرف یہ موقف رہا کہ ہمیں اس میں میکسیمائز کرنا چاہیے اپنے فوائد کو، ہمارا فائدہ بھی اس میں رہنا چاہیے۔ ماضی کی حکومتوں میں کتنا اس کو
کنسیڈر کیا گیا نہیں کیا گیا. حالیہ دور میں آپ دیکھیں سمبولیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چیف منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں وہ بلوچستان کے ہیں جان کمال خان. حالانکہ ان کے اپنے 2 صوبوں میں چیف منسٹرز ہیں, وہ ان کی پریارٹی ہو سکتی تھی, ان کا ڈسکریشن تھا, لیکن بلوچستان کو چوز کرنے کے لیے میرے خیال میں اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چائنیز کو یہ سمبولیکلی کنوے کرنا تھا کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ اور ایک ہم جوائنٹ پوزیشننگ کے ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے بھی ہیں, اور چائنا کی ریاست کے ساتھ ہمارا ایک ریاستی اور سماجی تعلق بھی ہے. اوکے سینٹر میں ذرا اپنے حسن داؤد صاحب کو بچ رہا ہوں, اور حسن داؤد صاحب کیونکہ پیورلی بہت ہی خالصتاً اس سپیک سے اس کے غیر سیاسی تناظر میں دیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, اور ایک اچھی بات ہے کہ وہ تسلسل سے پاسٹ کی گورنمنٹ کو بھی سرو کرتے رہے اور موجودہ کو بھی دور کر رہے ہیں. چائنا بڑا آنا جانا رہا ہے اور ہر پہلوؤں سے اس پر نظر رکھتے ہیں. حسن داؤد صاحب, ایک تو جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو ہمارے یہاں عام طور پر روایت یہ ہے کہ پھر معاہدات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, پالیسیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پر لیکن سپیک کے بارے میں بھی کچھ ابتدا میں کچھ ایسی خبریں آئیں جس سے کچھ خدشات بڑھے, کچھ تحفظات بڑھے, لیکن اب جو وزیر اعظم وہاں گئے تو واضح طور پر آ گیا. تھوڑا سا میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اگر مجھے اسپیسیفک بتا دیں کہ سپیک کا جو $56 بلین کا جو پورا منصوبہ ہے اس کا جو دورانیہ ہے, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اس میں کیا ہم نے کس حد تک پروگریس کی ہے, اور کتنا ہماری اکانومی میں اس کے ثمرات پہنچیں گے آنے والے دنوں میں یا پہنچ رہے ہیں؟ داؤد صاحب. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. پہلے تو آپ نے مجھے مدعو کیا, اور آنیسٹلی سینیٹر صاحب کی بات سن کے آئی فیل سو ہیپی کہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے, اینڈ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیشنل کنسنسس ہے اس پروجیکٹ میں, اور اس کو بلڈ اپ کرنا. اور اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی وزٹ کی پکچرز بھی دیکھیں تو یو کوڈ سی دا باڈی لینگویج بٹوین دا لیڈرز آف دی 2 کنٹریز, اور وہ کس طرح آپس میں بڑھیں. اب سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس کا ٹوٹل حجم جو ہے, جو کہ MOU سائن ہوئے تھے 2015 میں, اس کا تقریباً $49 بلین کا ہے, جس میں 34 بلین جو ہیں وہ انرجی کے پروجیکٹ ہیں اباؤٹ 70%, اور 6 بلین پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر کے. اس کے علاوہ ML1 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اس پہ نیگوسیشن ابھی چل رہی ہے, اور منسٹر فار ریلوے ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے, اس پہ بھی فردر ڈسکشن ہو رہی ہے, اباؤٹ 8 بلین کا ہے. تو یہ ٹوٹل اگر حجم دیکھا جائے, اور گوادر کے تقریباً $790 ملین کے پروجیکٹ ہیں, تو اگر اس کا ٹوٹل حجم دیکھا جائے تو یہ تقریباً $49 بلین کے بنتے ہیں. اس میں ابھی اس وقت جو پروجیکٹس ہو امپلیمنٹیشن کے سٹیج میں ہیں وہ 22 پروجیکٹس ہیں, اور ان کا ٹوٹل حجم $28 بلین بنتا ہے. اور یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ مختلف سٹیجز میں ہیں, اور کمپلیٹ ہونے والے جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس سے تقریباً, جس میں ساہیوال ہے, پورٹ قاسم ہے, رینیوبل کے ہمارے 5 پروجیکٹس ہیں, اس سے تقریباً 3500 میگا واٹ کی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. اور ٹوٹل ہمارا 2023 تک ہمارے انرجی کے جو 15 پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈر امپلیمنٹیشن ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور اس سے تقریباً 11,000 میگا واٹ آف انرجی بن جائے گی. جو لیکن حسن داؤد صاحب سے ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سب انویسٹمنٹ آ رہا ہے, یہ وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن جب کیا ہم اس کو جو پاکستان اور چائنا کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اسے حلق ہٹ کر دیکھتے ہیں؟ یعنی سپیک پہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ہے دیگر ممالک جو ان کے فرینڈ ہیں ان کی تو بڑا, یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں اضافہ, لیکن پاکستان کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کوئی تقریباً $8 بلین ہے, تو یہ ہم دیگر اس میں سپیک سے ہٹ کر کیوں آگے کی طرف سفر نہیں کر پا رہے؟ وہی ان کی ایکسپورٹ $9 ارب, ہماری صرف $1.5 ارب. تو یہ ذرا کوئک مجھے بتائیں, ویسے تو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے داؤد صاحب. تو آپ بریک سے پہلے میرا جواب لیں گے یا بریک کے بعد سر؟ تو اگر بریک سے پہلے ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ان کا نیچرلی کریٹ ڈیفیسٹ, اگر آپ ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر اس کو دیکھیں, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے ملیشیا ہو, یا باقی لاؤس, کمبوڈیا ہو, جو کہ ہمارے کمپیٹیٹرز بھی ہیں ان ٹرمز آف پروڈیوسنگ ڈیزائرڈ ایکسپورٹنگ گڈس, تو ان کے ساتھ بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کو زیادہ ہے, کیونکہ چائنا کے پاس
بہت سارے ایکسپرٹیز ہیں، ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ پروڈکٹ سستی پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے پاس یقیناً ابھی ایک لانگ وے ہے جس میں ہم نے جانا ہے، جس میں اپنی جو بھی گڈز ہم پروڈیوس کریں اور سروسز جو ہم پروڈیوس کریں وہ کمپیٹیٹیو ہوں، جس میں بجلی کا سستا ہونا بڑا ضروری ہے، آپ کی ایفیشنسی کا اچھا ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں زیادہ گفتگو اس کے بعد میرے خیال بریک کے بعد کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم جیسے جو میں تو کوئی بہت زیادہ، آپ لوگ تو خیر کاکڑ تو خیر پاور کوریڈور میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ اس پروجیکٹ کے بالکل نفس ناطقہ ہیں، بنے ہیں آپ کا ادارہ، تو ہم تو ایک طالب علمانہ سوال کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ سپیک اپنی جگہ، لیکن جو پاک چین دوستی جو ہمالیہ سے بلند ہے اس کے ثمرات ہمارے دیگر معاشی پروجیکٹ میں یا معاشی ہمارے جو اعداد و شمار میں اس میں ملٹی پلائی کیوں نہیں ہو رہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی جب تک خبریں آ رہی ہیں بڑی پازیٹیو، بڑی مثبت آ رہی ہیں اور اس کے ثمرات بھی یقیناً ملیں گے، اور غالباً آ کے جب پرائم منسٹر آئیں گے تو قوم کو اور پارلیمنٹ میں وہ اعتماد میں لے کر زیادہ تفصیل کے بارے میں بتائیں گے بھی. اس پر بھی گفتگو کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور سینیٹر انوار الحق صاحب بلوچستان کے بڑے سینئر ہیں، اور میں نے دیکھا یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں جو آج کل ہمارے یہاں ایک زمانے میں تھا نا، جو ہمارے قوم پرست بعض وقت بڑی اپنی شعلہ بیانی میں خارجہ امور کے حوالے سے بھی ذرا ایسی گفتگو کر لیتے تھے کہ جس کا نقصان بلوچستان کو بھی ہوتا تھا اور سارے ملک کو بھی ہوتا تھا. اس اعتبار سے میں ذرا کاکڑ صاحب کا ذرا زیادہ احترام کرتا ہوں. کاکڑ صاحب، داؤد صاحب سے میں نے ذرا بریک سے پہلے ایک سوال تو کر دیا تھا، لیکن میں تھوڑا سا ذرا اس کو آپ کی طرف دوبارہ پھر آ جاؤں. آپ کیونکہ پاسٹ کی گورنمنٹ سے بھی رہے ہیں، اب موجودہ حکومت میں بھی جو ایک نئی جماعت بنی اس کے بھی آپ سرکردہ بلکہ سرخیلوں میں سے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو پچھلے 6 ماہ کا ٹرانزٹی پیریڈ رہا ہے، اس میں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جو پاس کے منصوبے کتنے ہی اچھے ہوں لیکن ہمارے حکمراں اپنے کچھ ذاتی مفادات، کچھ تھوڑا سا انتقام کا جذبہ، کچھ جیلسی بھی ہوتی ہے، اس سبب عام طور پہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں ان معاہدوں کو جو قومی مفاد میں ہوں، جس کو سب کا فائدہ پہنچ رہا ہو. تو آپ ایسے ماشاءاللہ جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہمارے سرداروں اور نوابوں کی جانب سے بھی، جو ان کے ڈھاٹ پاٹ تو ختم نہیں ہوئے اور بیچاروں کو لوگوں کو استعمال بھی کرتے رہے. اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سپیک کے حوالے سے کہ جو میں نے کہا کہ جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا اور خاص طور پر یہ 6 ماہ کا پیریڈ ہے، کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہوئی سی پیک کے حوالے سے سینیٹر انور کاکڑ؟ مجاہد صاحب، میں ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ قطن نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارے جیسے لوگوں کی جو بلوچستان کی ایک مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کو کرتے ہیں، ہماری امیدیں بڑی ہیں. امیدیں ہماری اس لیے بڑی ہیں کہ ماضی میں جو پرائیورٹی دینی تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دینی تھی چائنیز سائٹ کو کہ وہ کن کن پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پرائیورٹی آئی انرجی میں، روڈ انفراسٹرکچر میں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں. اب ہم مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر بیس ہے. آپ کسی بھی پاکستان کے چیمبر آف کامرس میں چلے جائیں، کسی بزنس مین کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں تو ان کے ریڈار میں چائنا نہیں آتا، ان کے ریڈار میں EU آئے گا، وہ امریکن ٹیکسٹائل کے ساتھ بات کریں گے، وہ جاپان کے ساتھ ایکسپورٹ کا تذکرہ کریں گے، لیکن وہ ایون انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے بہت زیادہ تذکرہ کریں گے، لیکن چائنا ان کے ریڈار میں آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آتا. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر یا جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اب ری اورینٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک اتنی بڑی مارکیٹ جہاں پہ $1 ٹریلین کا صرف فوڈ آئٹم کنزیوم ہوتا ہے، پاکستان کیا پریپیئرڈنس ہے اس کی کہ وہ کیا پروڈیوس کرے گا. جب ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، ایکچولی وی ہیو ٹو فوکس آن آور اون پروڈیوس، کہ ہم بیچیں گے کیا ان کو، ان ایریاز کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے اور اس میں اکنامک کوآپریشن ڈھونڈنی ہے چائنا کے ساتھ. اچھا ایک چھوٹا سا اور میں بتا دوں پھر داؤد صاحب کے بات ہوں، وہ یہ کہ میں خاص طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ جو 6 ماہ کا عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی ہوئی،
آپ کے یہاں بھی تبدیلی آئی اور مرکز میں بھی آئی, تو کوئی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے فیڈرل منسٹر چینج ہوئے, سیکریٹریز چینج ہوئے, لیکن مجموعی طور پر تو کوئی فرق آپ محسوس نہیں کیا انور آپ نے؟ دیکھیں, ہم نے یہ فرق محسوس کیا کہ اب پلاننگ کمیشن میں ہم سے بہت زیادہ انپٹ لی جاتی ہے. اب پرائم منسٹر ہمیں ایشورنس دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی پرائورٹیز بتائیں, اور ہم ود ان دا پارٹی ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے پروجیکٹس کو ہمیں پرائورٹائز کرنا ہے. اسی کانٹیکس میں چیف منسٹر بلوچستان کو پرائم منسٹر ساتھ لے کے گئے ہیں, تو ہمارا کانفیڈنس لیول بڑا ہے, گھٹا نہیں ہے. اوکے داؤد صاحب, میں آپ کو مجھے علم ہے آپ کی حساسیت کا, جس آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں گریز کروں گا. تو کاکڑ صاحب سے تو میں ادھر ادھر سوال کر سکتا ہوں. تو میں یہ معلوم کروں گا کہ وہ جو خاص طور میں نے کہا نا کہ عام طور پر 6 ماہ کا جو پیریڈ بڑا اہم تھا, اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیاں بھی بالاتر ہو کے سوچتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پیس پر یہ پروجیکٹ پاسٹ میں چل رہا تھا اور 6 ماہ بھی اس میں آئے, اسی پیس پر یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ جیسے بڑی اہم بات ہے کہ اگر 1 ٹریلین کی وہاں پر جو ہے فوڈ انڈسٹری ہے, تو ہم کیوں اس میں اپنا نہیں ڈال پا رہے کچھ؟ حسن داؤد صاحب دیکھیں سر, پہلے تو میں آپ کو ایکسپلیسٹلی اس کا آنسر دے دوں. آپ نے جو پچھلا کویشچن کیا کہ سپیڈ میں بالکل کوئی کمی نہیں آئی, کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے بھی اور منسٹر پلاننگ نے بھی جانے سے پہلے کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی بتایا کہ سکوپ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب سکوپ کو جب ایکسپینڈ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا, اور وہ اس کے مطابق اس کی ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, اسپیشلی جب آپ کے پاس سینیٹر صاحب موجود ہیں, کہ اس میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کو شامل کیا جا رہا ہے. اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں, لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, اس کے اندر پاورٹی ایلیویشن, جاب کریشن, انڈسٹریز کو لانا تھرو اسپیشل اکنامک زون یا ایکسپورٹ زون, اس کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ نے پرائم منسٹر کے وزٹ کے دوران ان کے خطابات سنے ہوں یا جو اعلامیہ آیا ہے اس کو آپ نے دیکھا ہو, تو اس کے اندر میکسیمم جو ایم او یو سائن کیے ہیں اور ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے بات کی ہیں, جس میں کیپیسٹی بلڈنگ. اور مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ایگریکلچر کا جو ایریا ہے, یہ پرائم منسٹر نے جو پہلی میٹنگ لی تھی سی پیک میں, انہوں نے اسی میٹنگ میں ہمیں ہدایت کر دی تھی کہ ایگریکلچر کے ایریا, کیونکہ وہ ہمارے تقریباً 40% سے زیادہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہیومن ریسورس کی امپلائمنٹ کی بات کرتا ہے, تو اس ایریا کو فوکس کیا جائے. اسی لیے اس دورے میں 2 ایم او یوز صرف ایگریکلچر کے ایریا میں سائن کیے ہیں, جو ایک تو اس کا اوور آرچنگ ہوگا جو پورے ایریا کو دیکھے گا ایگریکلچر میں, جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر, کیپیسٹی انہانسمنٹ یا ایکسچینج آف وزٹس ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ اسپیسیفک ایریاز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر ایکسچینج پروگرام کیے جائیں گے فیکلٹی کے, تاکہ اس سے آگے لے کے جائیں. سوری داؤد صاحب, وہ جو آپ کو علم ہے کہ مجھے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی بریک لینا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے کیا جا رہا ہے. گفتگو جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے محترم سینیٹر انور کاکڑ صاحب سے. بلوچستان گورنمنٹ میں بڑا اہم نمائندہ اور ترجمانی کرتے رہے اور تمام اپس ڈاؤن دیکھیں. اور پھر حسن داؤد صاحب سپیک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر, سب اس کے بہت قریب سے اس کا کرتے رہے. اور اب تک تو میں اپنی دیہاتی زبان میں, کیونکہ میرا تو کوئی معیشت یا یہ موضوع ہے نہیں, کام چلاتا رہا ہوں, اسی لیے میں نے ذرا تاخیر سے آئیں, ذرا ٹریفک ویفک کا معاملہ آ گیا تھا. ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہماری اکانومسٹ ہیں, رہنمائی ان سے ہمیشہ ہم لیتے رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے بہت اچھے اور ہے بھی صحیح, ہمارے حسن داؤد صاحب اور کاکڑ صاحب کافی اطمینان کا اظہار کر رہے تھے, پیس بھی ہے. آپ اوور آل سپیک کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کچھ خطرات بھی لوگوں کے ذہن میں تھے مستقبل کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحبہ, اور بات کیجئے ان لوگوں ذرا پوچھیے, ذرا سوال کر سکتی ہیں آپ ان سے. جی میرا خود تو میں مطلب کافی میں خوشحالین سمجھتی تھی کہ سی پیک کو, اس لحاظ سے کہ سی پیک ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے ترقی, ملک کو ترقی یافتہ کرنے کا. مگر یہ ظاہر ہے
کہ جس طرح آپ کی حکومت نیگوشیٹ کرے گی وہ سارا اس کا دار و مدار مطلب اس سے دار و مدار ہوگا اس بات کا کہ آپ کس حد تک اس سے سی پیک سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اب اگر آپ نیگوشیٹ اسٹرانگلی کریں گے اور اگر آپ اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ تو نیگوشیشن سے سیکنڈ سٹیپ میں آ گیا نا عملاً. اس پہ تو پروجیکٹ جو ہے ہمیں بجلی بھی کچھ انرجی بھی ہوئی ہے, کچھ ہم نے 3-4 سال میں اچیو بھی کیا. جی ہاں, مگر جب اچیو کیا ہے اسی وقت بھی جب جتنا آپ ہارڈ بارگیننگ کریں گے اپنے ملک کے لیے, جتنا نیگوشیٹ کرے گی آپ کی گورنمنٹ اتنے ہی زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے. تو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاس کی گورنمنٹ نے وہ ہارڈ بارگیننگ نہیں کی یا موجودہ جو وہ ان کو تو خیر وقت کم ملا ہے؟ جی ہاں, میرے خیال میں پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ ایک یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ وہ بارگیننگ کر نہیں پاتی ہیں. اب اس کی وجہ کچھ تو ناتجربہ کاری ہو سکتی ہے اور کچھ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ چونکہ فائدے رینٹ سیکنگ میں لگی رہتی ہیں اور اپنے ذاتی فائدے میں, تو اس لیے وہ ملک کے لیے وہ مفادات نہیں حاصل کر پاتی کیونکہ وہ ان کا وقت نکل جاتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ناتجربہ کاری ہے. تو اب چائنیز گورنمنٹ کو آپ دیکھیے, میں اتنا متاثر ہوں چائنیز کی حکومت سے, وہ کس طرح چاہے آپ ان کا کتنے گہرے دوست ہوں مگر وہ آپ کے ساتھ جب کوئی بزنس وہ کرتے ہیں بزنس ڈیل تو وہ چائنا کے لیے میکسیمم بارگیننگ کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیے سی پیک میں بھی جتنے پاکستان کو فائدے مل سکتے تھے اتنے نہیں ملے کیونکہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو تھیں وہ بھی اپنے جیسا میں نے کہا کہ کرپشن اور یہ سارے مسائل, اور چائنیز گورنمنٹ میں یہ ہے کہ چائنا کی جو حکومت ہے ان میں زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے ایٹ دس ہائی لیول. وہ انہوں نے بہت سے اپنے منسٹرز کو لٹکا دیا کیونکہ انہوں نے کہا ان کرپشن میں انوالو تھے. تو جو لیڈرشپ اس لیول پہ آئی ہے چائنا میں وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں فائدے حاصل کر رہی ہوتی. میں رکھ دیتا ہوں. آپ نے شاہدہ بازار صاحبہ کو سنا جو یہ فرما رہی تھی کہ ہم نے جس طرح بارگین کرنا چاہیے تھی اس طرح نہیں کرتے, جبکہ چائنا ذرا زیادہ اچھا بارگین کرتا ہے, وہ اپنے انٹرسٹ بھی دیکھتا ہے. کچھ آپ کس حد تک اتفاق کریں گے کاکڑ؟ میں پارشلی ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. پارشل ایگریمنٹ اس سینس میں ہے کہ دیکھیں ماضی میں ہم خود جو ہماری پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس پہ بہت شدید تنقید یہ ہوتی آئی کہ سی پیک میں انہوں نے جو کچھ نیگوشیٹ کیا اور جو چیزیں انہوں نے پرائیورٹائز کی وہ بہت محدود تھی, ایک صوبے کے حوالے سے, ایک شہر کے حوالے سے, اور کچھ اس حد تک الزامات بھی آئے کہ وہ پرسنل بزنس انٹرسٹس کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی غالباً وہ پرائیورٹیز آئیں, جو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کو ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی ملے اور وہ آپ اس طرح کی چیزوں کی نظر کر دیں. لیکن اب میرے خیال میں وہ ری الائنمنٹ ہو گئی ہے, ری ارینجمنٹ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی جو باڈی لینگویج ہے, گورنمنٹ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اب ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے. فار انسٹنٹ $2 بلین ہم اورنج لائن کو لیتے ہیں, یقیناً 1 لاکھ افراد یا 1.25 لاکھ افراد لاہور شہر کے اس سے استفادہ اٹھائیں گے. لیکن یہ ارب ڈالر اگر گلگت بلتستان میں یا سوات میں ٹورزم انفراسٹرکچر پہ انویسٹ ہو جاتا تو وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہوتی. یہ ہمارے ہاں ایک نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کے طور پہ سامنے آئی ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کے لیے ہماری سطح پہ تھی, ہماری طرف تھی کہ ہم نے کہاں وہ پیسہ لگانا ہے. یہ چائنیز نے ہمیں نہیں بتانا تھا, یہ ہم نے خود ایکسپلور کرنا تھا. چائنا کا اپنا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ماڈل ہے, اکنامک ماڈل ہے, ہمارا ظاہر ہے اس سے مختلف ہے. ہماری اپنی ان بلٹ کمیاں ہیں جو کہ اس میں رہتے ہوئے ہم نے بہتر رزلٹ دینے کی کوشش کرنا ہے. یہ چیلنج ہے, اس چیلنج کو کیسے میچورلی رسپونڈ کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا سوال ہوگا. اوکے کاکڑ, حسن داؤد صاحب آپ تو ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور خیر یہ ماہر معیشت ہیں, یہ تو سوال اٹھائیں گی اور میں آپ کو کسی اس تنازع میں نہیں اچھالنا چاہتا کہ پچھلی حکومت اچھی تھی, یہ تھی. آپ تو کہتے ماشاءاللہ جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک سوال یہ ہے کہ چائنیز کے جیسے جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس میں ریلیشن اپنی جگہ لیکن وہ معیشت اور تجارت اور اپنے انٹرسٹ کو بھی برقرار رکھتے ہیں. ہم نے بھی اسی طرح رکھا محترم داؤد صاحب؟ جی سر, بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا نا کہ آپ کا جو دیہاتی آبزرویشن ہوتی ہے, میرا خیال ہے آپ کی دیہاتی آبزرویشن بہت
آل انکمپسنگ ہوتی ہے، اور آپ کا جتنا تجربہ ہے چائنا پاکستان کا اتنا کسی اور میرے اینکر کو تو میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں یہ تو ایک آبزرویشن تھی. میں صرف اس کو اس تناظر میں کرتا ہوں کہ سی پیک جو ہے ایک نیشنل پروجیکٹ ہے، اس میں تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے. جب 2013 میں، اور اس وقت میں چائنیز ایمبیسی میں تھا، جب اس پہ انیشل ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس وقت سے لے کے آج تک جو فوکس ہے اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر آئی نہیں. پرائرٹیز ڈیفینیٹلی چینج ہوتی ہیں بیکاز ایجنڈا وائز چینج کرنا ہوتا ہے. انیشلی جب مونوگرافک اسٹڈی 2013 کے اندر کی گئی تو اس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ انرجی کی ڈیفیشنسی اور انفراسٹرکچر کی کمی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، ان کو ٹریڈ اور اکنامک اپلفٹ کے لیے وہ اس میں بہت زیادہ جو لیول ہے وہ نیچے ہے. تو انیشلی پچھلی گورنمنٹ کی پرائرٹی، اس دفعہ کی گورنمنٹ نے ایکسپلیسٹ، جیسا میں نے آپ کو کہا، پہلے دن سے انہوں نے سوشو اکنامک اپلفٹ اور ایگریکلچر، پاورٹی ایلیویشن کی طرف کیا. اور پرائم منسٹر نے جو اس دفعہ وزٹ کیا اس میں چائنیز ماڈل کو فالو کرنے کی بات کی ہے پاکستانی کریکٹرسٹکس میں رہتے ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سوال بھی اسی میں دینے کی کوشش کروں گا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جو نان اسپیشل اکنامک زون ہے، اس میں انشاءاللہ رشا کئی پہ بہت جلدی آپ اچھی خبر سنیں گے. ان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کی نہ صرف یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرے گا، کیونکہ اس میں ایک تو آپ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے گڈز اور سروسز کی انڈسٹری کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا لائٹ انجینئرنگ ہو گئی یا ایگریکلچر سیکٹر میں ہو گیا، ایسے پروڈکٹس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ اس وقت چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے اپنی اور چائنا سے آپ کی امپورٹ کم ہوگی تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو امیجیٹلی تھرو اکنامک زون ایڈریس کیا جائے گا. اور اسی تناظر میں آپ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2 جو ہے اس وقت نیگوسیشن کی سٹیج میں ہے، اور آپ اس سلسلے میں بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری ٹیرف لائنز چائنیز گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے جو کھلیں گے، اور اس کے سلسلے میں آپ کو اچھی خبر جلد ملے گی. اوکے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک ذرا بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور پھر میں شاہدہ وزارتی صاحبہ سے کہوں گا کہ بھئی وہ آگے سوال رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں سی پیک ہو گیا بٹ پھر واٹ نیکسٹ، یعنی جو لانگ ٹرم، جس طرح خود میرا بھی اتفاق ہوا ابھی پچھلے ہفتے 2 ہفتے ہو گئے چائنا گئے ہوئے، اور وہ بھی بہت آگے کی، وہ تو سن 2025 2030 2050 تک کی منصوبہ کرتی ہیں. ہمارا یہ جو سی پیک کو ہم لانگ اگر ہم دیکھیں مستقبل کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے میں پھر آپ سوال کر سکتی ہیں. میں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم سینیٹر انوار الحق صاحب اور حسن داؤد صاحب سی پیک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے گفتگو ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، داؤد صاحب اور کاکڑ صاحب کیونکہ بہت طویل عرصے سے اس کو فالو کرتے رہے، آپ ایز اے اکانومسٹ جو ماہر معیشت، اور یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک بالکل پروفیشنل انداز میں دیکھتی ہیں، یہ نہیں ہوتی کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کچھ ماہر اقتصاد کچھ نون کے ہوتے ہیں، قاف کے ہوتے ہیں، یا پھر یہ سمجھیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو تسلسل سے گورنمنٹس رہی ہیں اور اب جو ہے خاص آپ کے ہمارے وزٹ کو بھی فالو کرتی رہی ہیں، تو اس میں اس کو کس طرح دیکھیں گی کہ آپ جو وہ آپ کی بات اپنی جگہ پاس کی حکومت آپ نے ابھی تک آپ کیا کرتی ہیں، خاص طور پہ 6 مہینے کا جو پیریڈ گزرا ٹرانزٹری، اس میں بھی دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے کس حد تک اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہوم ورک کیا ہوگا اسد عمر وقت اچھے ہی سمجھے جاتے ہیں لوگ، مجھے یہ نہیں پتہ، مگر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ پھر معاہدے کے ذریعے پھر طے کریں گے. تو اس کے مجھے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہارڈ بارگیننگ کریں گے چائنیز، کیونکہ اگر وہ کچھ پیسہ دیں گے کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے تو وہ اس کے بدلے میرے خیال میں بہت کچھ حاصل کریں گے. اب اس کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، فیڈرل بھی اور پروونشلز بھی، ان کا کیا ویژن ہے، کیا انہوں نے کوئی ویژن تیار کیا ہے لانگ ٹرم سی پیک کا جو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے وہ ہے اسٹریٹجی، اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ ہوم ورک کیا ہے، کوئی ویژن تیار کیا ہے، کوئی اسٹریٹجیز ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس پہ سوچ رہی ہوں آج کل، اور میں ایک ویژن تیار کر رہی ہوں. مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا پاکستان کے زرعی اس میں شعبے میں کافی وہ کرے گا انویسٹمنٹس، اور چائنا نے اپنی کافی حد تک زمینیں جو ان کی ایگزاسٹ ہو گئی ہیں، تو وہ یہاں کھانا زرعی اجناس تیار کر کے چائنا شاید لے جائیں گے. مگر اس کے لیے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چائنا میں
چونکہ ابھی بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چائنیز جو وہ ٹیکنالوجی ہے ان کی بہت سی ٹیکنالوجی تو بہت اچھی ہے، مثال کے طور پہ پانی کے وہ جو اریگیشن وغیرر کی، مگر ان کے جو بیج ہیں اس میں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ذرا کنکلوڈ کرنا ہے 2 منٹ ذرا کر دوں اپنے داؤد صاحب، بہت ہی اسپیسیفک میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ کہ کیا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی اس پیک سے وابستہ رکھی ہے؟ پھر ان کا خیال ہے کہ چائنا میں جو ایگریکلچر کی زمین اس طرح نہیں پروڈکٹ کر سکتی، کچھ ہمارے یہاں زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت ذرا اسپیسیفک بتائیے تاکہ میں ایک آدھ منٹ کاکڑ صاحب سے بھی کنکلوڈ کراؤں۔ داؤد بھائی، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں جلدی بتاتا ہوں۔ بالکل لانگ ٹرم پلان بنایا گیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کس طرح کیا جائے گا، جیسے میم نے فرمایا ڈرپ ٹیکنالوجی اور ایسی ٹیکنالوجی جس سے ہماری واٹر کنزرویشن ہو سکے، اس کو امیجیٹلی یہاں پہ لایا جائے گا، اور اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی، کیونکہ ہمارا پر یونٹ ییلڈ سب سے کم ہے ریجن میں، اور اس لحاظ سے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور اس کے ذریعے ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر کی جائے گی نیچرلی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فائنانس اینڈ ٹریڈ، اس کے علاوہ انڈیجینس سورسز آف انرجی کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ تھر ہو گیا، ہائیڈل پروجیکٹس ہو گئے، ونڈ اور سولر ہو گئے، جس کا اتنا بڑا کوریڈور ہمارے پاس موجود ہے جو ابھی تک ہم صحیح طرح ایکسپلائٹ نہیں کیے جاتے۔ تو گورنمنٹ از کلیئر کہ انڈیجینس سورسز آف انرجی ہوگی، انرجی وائز ہائیڈل پروجیکٹس ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہوگا، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا۔ اور میں کاکڑ صاحب کو ایک اچھی خبر یہ سنا دوں کہ جو ابھی 8 JCC ہے جنوری میں راؤنڈ، اس کے دوران ہم ڈیٹ فکس کر لیں گے جس میں گوادر کا ووکیشنل سینٹر، گوادر کا 300 بیڈ ہاسپٹل اور ایئرپورٹ کی گراؤنڈ بریکنگ اس سال انشاءاللہ ہم انشور کریں گے۔ داؤد صاحب ذرا ایک منٹ کاکڑ صاحب ذرا ایک کوئک یہ بتا دیں، یہ جو محرومیت، مظلومیت، بلوچستان والے اب تو کچھ سی پیک کے حوالے سے کچھ کہیں گے، کچھ ان کی کمی آئی، وہ اپنا نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے کیا کرا ہوگا، سوری ٹو سے جو ہمارے کرتے رہے نا آپ کے حکمراں نواب سردار وغیرہ۔ کاکڑ اسپیسیفک اگر میں پوچھوں اب تک، دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا پالیٹکس آف آئیڈینٹی کرنی ہے، اور یا تھرڈ آپشن یہ ہے کہ مکس آف بوتھ۔ میرے خیال میں بلوچستان کے لیے جو سلوشن اور آنسر ہے وہ مکسچر آف بوتھ ہے۔ ٹھیک ہے آئیڈینٹی کی سینسٹیویٹیز ہیں، لیکن پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ 21ویں صدی میں ریاست جو ہے وہ سروس ڈیلیوری اور انفراسٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میرے بچوں کو وہ سہولیات ریاست کی طرف سے میسر ہوں گی تو شناخت میری شاید ڈاؤن دا لائن مطمئن ہے۔ اب تک کے لیے کاکڑ صاحب مطمئن ہے نا، اس حد تک کچھ تو ہے مطمئن نا؟ اب دیکھیں ڈائریکشن ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، اوکے، ڈائریکشن سے یہ آیا نہیں ہے کوئی زیادہ، پیس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ محتاط لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈائریکشن کا، اس میں کچھ آپ کے جو ہے وہ شکوک و شبہات مجھے زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ تفصیلی اس کے لیے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ سوری میں ڈاکٹر صاحب ذرا تاخیر سے آ سکی کچھ ٹریفک کے سبب۔ کاکڑ صاحب، حسن داؤد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔